دوستو صرف لاہور کے ایک شہر میں لاہور کی فیملی کورٹس میں روزانہ 120 سے لے کر 150 تک ڈائیورس یعنی طلاق کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ صرف کراچی کے ایک شہر میں سالانہ 40 سے 50 ہزار ڈائیورس یعنی طلاق کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ یہ تو وہ تعداد ہے دوستو جو کہ رپورٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے خاندانی اور قبائلی طور پہ طلاقیں ہوتی ہیں جو کہ کبھی رپورٹ میں یا کبھی اخبار میں نہیں آتا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارا وطن پاکستان جس کی بنیاد اسلام کے نعرے پر رکھی گئی، جس کی بنیاد کلمہ طیبہ پر رکھی گئی، لیکن ہمارے جیسے وطن میں بھی یہ کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ پہلے سنتے تھے کہ یورپ میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے اور وہاں پر شادی نام کی کوئی چیز پائی نہیں جاتی اور صرف ایک رات کا کھیل ہوتا ہے۔ آخر کیا ہوا ہمارے اس وطن کو؟ آخر کس کی نظر لگی ہمارے اس وطن کو کہ آج ہم میں بھی وہی برائی پھیل رہی ہے؟ دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان کچھ وجوہات کی جس کی بنا پر جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے یہاں یہ طلاق کے کیسز بڑھ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم ایک کہانی سنیں گے، ایک ہسبینڈ اور ایک بیوی کی، یعنی ایک میاں اور ایک بیوی کی کہانی۔ یہ کہانی نہیں، یہ ایک قصہ ہے، یہ ایک واقعہ ہے جو کہ پاکستان میں پیش آیا اور یہ پاکستان کی ایک کروڑ پتی فیملی کی کہانی ہے۔ ہم دوسروں کی عزت کرتے ہیں، ہم دوسروں کے گھریلو معاملات جو ہے وہ میڈیا میں یا ایسے یوٹیوب جیسے پلیٹ فارم پر بات کرنا ہمیں اچھا نہیں لگتا، لیکن چونکہ یہ بات جس کے بارے میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، جو واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ واقعہ نیوز پیپر تک پہنچ چکا تھا، یعنی یہ ہیڈ لائنز میں اور نیوز پیپر میں آلریڈی آ چکا ہے، اسی لیے میں اس پہ کھل کے بات کر سکتا ہوں۔ دوستو یہ کہانی ہے ایک پاکستان کے بڑے شہر کراچی کے ایک کروڑ پتی کاروباری شخص کی۔ وہ کاروبار کے سلسلے میں اوورسیز یعنی باہری ملک میں رہتا تھا اور اس کے گھر یہاں پر اس کی بیوی اور اس کی ماں اور اس کے گھر والے رہتے تھے۔ وہ کروڑوں روپے اپنی انکم کے جو ہے وہ بھیجتا رہتا تھا اپنے گھر والوں کو اور وہاں پر وہ کاروبار سنبھالتا تھا اور 2 سے 3 سال تک وہ وہاں پر رہتا اور اس کی دوستیاں بن گئی، اس کی جو ہے گرل فرینڈز بن گئی وہاں پر، اور وہ جب 3 سال کے بعد یہاں پر آتا تو اپنی بیوی کو دیکھتا اور وہاں پر اس کی گرل فرینڈز بننے لگی۔ یہاں پر پاکستان میں اس کی بیوی کے افیئرز ہونے لگے۔ جی ہاں دوستو، بڑا ہی دکھ ہوتا ہے ایسی باتیں سن کر، لیکن اس کی بیوی کے افیئر ہو گئے ایک لڑکے سے۔ اصل میں موبائل فون پہ چیٹنگ ہوئی اور فیس بک یا کسی اور دوسرے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، ملے اور اس لڑکی نے جو ہے جس لڑکے سے اس کا افیئر ہوا، اس لڑکے کو جو ہے اپنا ڈرائیور تک رکھ دیا، یعنی اس کو نوکری بھی دے دی، وہ ڈرائیور بن گیا اس کا، اور اس طریقے سے ان کا یہاں پر چکر چلتا رہا اور اس کے میاں کا اوورسیز میں یعنی باہری ملک میں جو ہے وہ رنگ رنگلیاں مناتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد میاں کو یہ شک ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میری بیوی جو ہے مجھ سے مطلب مجھے بالکل ہی اتنا بات نہیں کرتی یا اس طریقے سے، مطلب انٹرسٹ ختم ہو گئی، آخر کیا چکر ہے؟ تو اس کے میاں کو شک ہونے لگا۔ جب میاں کو شک ہونے لگا تو اس نے جو ہے وہ ایک جاسوسی کی طور پر اپنے ہی گھر میں پاکستان کراچی میں جو ہے وہ ایک عورت کو میڈ بنا کر بھیجا اور وہ وہاں پر رہنے لگی، نوکرانی بنا کر بھیجا اور وہ وہاں پر رہنے لگی۔ اور تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ جس کو جو ڈرائیور ہے، جس کو لڑکی نے ڈرائیور رکھا ہے اس کی بیوی نے، وہ اصل میں اور کوئی نہیں بلکہ اسی کا جو ہے وہ بوائے فرینڈ ہے، اس کا ہی جو ہے بوائے فرینڈ ہے۔ اور مزید جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ ڈرائیور تو نہیں بلکہ وہ خاندانی طور پر ایک بہت بڑا بڑے خاندان کا فرد ہے اور وہ خاندانی رئیس یعنی زمیندار آدمی ہے، زمیندار لڑکا ہے۔ تو دوستو یہ قصہ یہیں پر ختم ہوا، لیکن جب یہ بات اوپن ہوئی تو ظاہر ہے دونوں طرف سے پھر کیا ہو گیا ہوگا وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔
لیکن یہ قصہ ہوا کیوں دوستوں؟ ہمیں یہاں پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسے کیسز ہو کیوں رہے ہیں ہمارے جس سے وطن پاکستان میں۔ یہ کیسز جن کا نام و نشان نہیں تھا آج سے 70 سال 80 سال پہلے، عورتیں جو ہے وہ اتنی ماڈرن نہیں تھے۔ آج کل تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انگلش خاص طور پہ جھاڑی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ وی آر ویل کلچرڈ، ویل آرگنائزڈ اینڈ ویل مینرڈ پیپل، وی لو ٹو ریسپیکٹ دی پیپل۔ اس طریقے سے جو انگریزی جھاڑی جاتی ہے ایک دوسرے سے، لیکن کہاں گئی وہ حیا، کہاں گئی وہ عظمت جو کہ برقرار تھی ان پاک رشتوں میں، ہسبینڈ میاں یعنی میاں بیوی کے رشتوں میں؟ کہاں گئے وہ مطلب سنہری پل جو کہ جن میں یہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا مرتے دم تک ساتھ نبھاتے تھے، ایک دوسرے کو کبھی شک کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے؟ دوستو اب ہم بات کریں گے ان سببوں کی، ان ریزنز کی جن کی وجہ سے آج یہ برائی ہمارے یہاں پر عام ہو رہی ہے، اور شاید اللہ نہ کرے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے شاید ہم اس معاملے میں یورپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیں کہ یورپ والے بھی ہم سے شرمانے لگیں کہ پاکستانی تو ہم سے بھی زیادہ ماڈرن اور ویل آرگنائزڈ ویل کلچرڈ نکلے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں دوستوں ریزنز کی کہ کیا کارن ہے، کیا ریزن ہے کہ صرف یہ کیسز آج ہی بڑھنے شروع ہو گئے ہیں، اس سے پہلے تو کبھی اتنا رجحان نہیں تھا۔ تو پہلی بات یہ ہے دوستوں کہ اس کا پہلا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ ہمارے مرد حضرات کو جاتا ہے۔ جی ہاں، پہلا کریڈٹ ہمارے مرد حضرات کو اس لیے جاتا ہے کیونکہ جو ہی ہم پاکستانیوں کے پاس تھوڑا زیادہ پیسہ آنے لگتا ہے تو ہماری جو دلچسپی ہے وہ دوسری عورتوں میں جانے لگتی ہے، یعنی ہم اپنے گھر والی اپنی فیملیز کو جو ہے وہ اتنا توجہ نہیں دیتے جتنی کہ باہر کی عورتوں کو جو ہے وہ توجہ دینے لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب سے بڑی مسٹیک ہماری ہے مردوں کی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی پیسہ آیا دوسروں کی طرف منہ مارنے، یعنی کتے کی طرح دوسروں کی عورتوں کی یا دوسروں کی لڑکیوں کو جو ہے وہ تاکنے شروع کر دیا ہم نے۔ دوسری بات ہے میڈیا کی ولگیرٹی۔ جی ہاں دوستو، میڈیا نے بھی کچھ خاص جو ہے ایسا کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی تباہی تو اسی کے بعد آئی ہے، یہ خاص طور پہ جو ہے اسمارٹ فون جو ہے اس نے بڑا غرق کر دیا ہے ہمارے جو ہے خاندانی نظام کا۔ تو میڈیا جو اپنے طور پر اچھا خاصا کردار ادا کر رہا ہے ولگیرٹی کو جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر ایگزیجریٹ کر کے۔ اور تو میڈیا کیسے کرتا ہے؟ جیسے کہ میڈیا نے چیزوں کو آسان کر دیا ہے۔ اب عورت مرد سے آسانی سے بات کر سکتی ہے تھرو فیس بک، تھرو واٹس ایپ، یا اور گیمز آ گئے ہیں جیسے کہ پب جی وغیرہ ہے، تو وہ بچے ایک دوسرے سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کر پاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو ہے یعنی میڈیا یا یہ جو اسمارٹ فونز ہیں، ٹیکنالوجی جتنی بڑی ہے تو اس نے تھوڑا کام جو ہے وہ آسان کر دیا ہے، ایکسیس ایک دوسرے کی جانب جو ہے مرد اور عورت کا وہ آسان کر دیا ہے، چیٹنگ تک آسان ہو گئی ہے بہت سے، یہاں تک کہ بہت آسان سے ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ مطلب جن کے بارے میں کہنا بھی شرم کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ایسی گرلز جو کہ کالج جاتی ہیں، یونیورسٹیز جاتی ہیں، لیکن وہ موبائل فون کی وجہ سے اسی کالج کے ٹائم کے وقت کہیں پر ہوٹلوں میں پائی جاتی ہیں، کہیں پر شاپنگ مالز میں پائی جاتی ہیں، لیکن گھر والوں کو یہ بتا کر جاتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ فلاں جگہ پر جا رہی ہیں، فلاں جگہ پر، لیکن ایکچولی میں موبائل فون کی وجہ سے وہ جو کالج کا ٹائم ہوتا ہے وہ اسی وقت کہیں اور پر دکھتی ہیں، تو یہ آپ سمجھ گئے ہوں کہ کہاں مطلب بات جا کر پہنچی ہے۔ دوسری بات یہ کہ مطلب میڈیا۔ تیسری بات ہے، آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ انٹرنیشنل سروے کے مطابق پاکستان وہ واحد ملک ہے جو 15 سال تک، پاکستان 15 سال تک جو ہے وہ ٹاپ 3 کنٹریز میں شامل رہا ہے، آج تک بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹاپ 3 کنٹریز میں جہاں پر مرد اور عورتیں زیادہ سرچ کرتے ہیں پورن ویڈیوز کو۔ جی ہاں دوستو، گندی فلمیں دیکھنے میں ہمارے یہاں جتنے مرد، حالانکہ کوانٹٹی میں تعداد میں مرد زیادہ ہیں لیکن عورتیں بھی ہمارے یہاں ہیں، ہمارے یہاں مرد اور عورتیں دونوں یہ پورن ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ اور یہ مطلب شرم کی بات کہیں یا کیا کہیں کہ ہمارا ایک ریکارڈ ہے کہ 15 سال تک ہمارے جو ہے وہ عورتیں اور مرد ٹاپ پہ رہے ہیں ایسی ویڈیوز دیکھنے میں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ جب ایسی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں تو ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز دماغ میں جو فینٹیسی کے طور پہ آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ بات کو یہیں پر سمیٹ رہا ہوں، لیکن اس کے علاوہ آپ
جب پورن ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، میں بات کو یہیں پر سمیٹ رہا ہوں، آگے چلتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ایک بات تو کامن سینس کی ہے کہ جب آپ کچھ عورتیں جو ہے، یہ جو تیسرا ریزن ہم بات جو ہے تیسری وجہ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جب کسی بیوی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ اس سے چیٹ کر رہا ہے، دھوکے بازی کر رہا ہے، تو وہ بدلہ لینے کے لیے اکثر کر کے ایسے تعلقات بناتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جب اگر آپ یا میں اگر 100% سچے ہوں گے، وفادار ہوں گے، تب بھی ہم وفا کی امید کر سکتے ہیں. جب ہم خود جو ہے وہ کرپٹ ہیں، بےایمان ہیں، ہمارے اندر جو ہے وہ خود بےایمانی ہے، تو ہم کسی دوسرے سے جو ہے ایمانداری کی امید نہیں کر سکتے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ جس کیس کے بارے میں ہم نے بات کی کہ وہ اوورسیز میں بیٹھا ہوا بزنس مین، کاروباری شخص کروڑوں روپے کما رہا ہے، کروڑوں روپے گھر بھیج رہا ہے، لیکن اس سے یہ لگتا تھا شاید میں مرد ہوں تو میں جو زیادہ طاقتور ہوں، صرف میں ہی یہ رنگلنیاں منا رہا ہوں، لیکن ایکچوئل میں اس کے بالکل خلاف تھا. عورتیں بھی اگر چاہیں تو ایسا کر سکتی ہیں. اسی لیے جو ہے وہ وفادار ہو کر آپ وفا کی امید کر سکتے ہیں. جب آپ خود ہی بے وفا ہیں تو آپ پھر وفا کی امید نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی خود کی وفا پہ، آپ کی خود کی کریڈیبلٹی پہ کوشچن مارک لگ جاتی ہے کہ آپ وفا کی امید تو کرتے ہیں لیکن آپ کیا خود آپ وفادار ہیں. تو یہ تیسری وجہ ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ڈائیورس ہوتا ہے. ان میں یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کو وقت نہ دینا، ساتھ رہ رہے، ایک ہی ملک میں رہ رہے، ایک ہی شہر میں، ایک ہی گھر میں رہ رہے، لیکن ایک دوسرے کو وقت نہ دینا، اس وجہ سے بھی جو ہے رشتوں میں کٹاس آ جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک دوسروں کی صرف خامیوں کو سنبھال کر رکھنا، لیکن خوبیوں کا کبھی ذکر ہی نہ کرنا. ٹھیک ہے، جیسے کہ ایسی بہت سی عورتیں ہیں جن میں عورتیں عظیم ہیں، مرد بھی ماشاءاللہ ہے، لیکن اگر آپ اپنی بیوی میں یا اپنے میاں میں اگر آپ کو کوئی ایک خراب چیز نظر آ رہی ہے تو آپ کوشش کریں، آپ کو کچھ اچھا بھی نظر آئے گا، کوشش کریں اس کی اچھائی کی ضرور تعریف کریں، یعنی اور اسے سمجھیں کہ تم بہت اچھے ہو، تم بہت گریٹ ہو، تم میں یہ خوبی بہت اچھی ہے، لیکن اگر یہ خامی نہ ہو نا تو تم اور اچھے ہو، حالانکہ تم ہو اچھے. تو اس طریقے سے یعنی خامیوں کو بلا کر خوبیوں کو یاد رکھا جائے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ خامیوں کو یاد رکھا جاتا ہے، خوبیوں کو بھلا جاتا ہے. اس وجہ سے کیسز آ رہے ہیں ڈائیورس کے. اس کے علاوہ بات چیت کا نہ ہونا، ایک دوسرے کو وقت نہ دینا، بات چیت کا نہ ہونا. اگر بات چیت ہو بھی رہی ہے تو وہ بھی جیسے تیسے ہو رہی ہے، مطلب نہ دل سے ہو رہی ہے، نہ پوری توجہ سے ہو رہی ہے، تو اس کا بھی یہ بھی وجہ ہے طلاق کی. اس کے علاوہ صفائی ستھرائی کا نہ ہونا. جی ہاں دوستو، اگر آپ اپنے جسم کو صاف نہیں کرتے، میں نہیں کہتا کہ آپ پورا دن صاف ستھرے گھومیں. ہاں، محنت مزدوری مشقت کرنے کے بعد جب آپ گھر آتے ہیں واپس تو صفائی ستھرائی، خوشبو وغیرہ کا خیال رکھیں، اور عورتیں بھی ایسا کریں، تو اس سے جو ہے وہ آپ اپنے رشتوں کو بچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک نفسیات میں کہا جاتا ہے کہ عورت ذات کی صرف تعریف کر دو تو وہ بیوقوف بن جاتی ہے. یعنی عورتیں بالکل ہی تھوڑی اس معاملے میں تھوڑی بیوقوف اس لیے ہیں کیونکہ عورت ذات کو جو اگر تھوڑی سی بھی اس کی تعریف کی جائے، تھوڑی بھی اس کو رسپیکٹ دکھائی جائے، بھلے پھر وہ جھوٹی ہو، مطلب اول نمبر کی جھوٹی ہو، وہ رسپیکٹ دل میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، نہ سچی رسپیکٹ نہ سچی تعریف ہے، لیکن صرف منہ پہ اگر آپ اس کی تعریف کر دیتے ہو، منہ سے، دل سے نہیں بلکہ صرف منہ سے تعریف کر لیتے ہو کہ ماشاءاللہ آپ تو پری ہو، یا ایسے کوئی بھی جملے آپ کہتے ہو، تو عورت ذات کا مسئلہ یہ ہے، اس کی نفسیات، اس کی پرابلم یہ ہے کہ وہ جلدی جو ہے وہ بیوقوف بن جاتی ہے. تو اسی کی وجہ سے جو مرد حضرات ہیں جو کہ درندے ٹائپ ہوتے ہیں، جو کہ میں یہاں پر ایک آکورڈ لفظ استعمال کر رہا ہوں، کتے ٹائپ، جن کی عادت ہوتی ہے ہر برتن میں منہ مارنے کی، تو یہ جو کتے ٹائپ مرد ہوتے ہیں وہ اس چیز کا بڑا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. اور عورتیں بیچاری بیوقوف مطلب بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ جلدی سے ایسے مرد حضرات کی جو چکر میں آ جاتی ہیں، پھر اپنی پوری لائف کو جو وہ ضائع کر لیتی ہے صرف چند جو ہے وہ جھوٹی تعریف کے الفاظ سن کر. پھر جب استعمال ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ان کی پوری لائف جو ہے وہ مطلب بیکار ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ پوری زندگی پچھتاتی بھی ہیں کہ کاش یہ نہ کیا ہوتا، لیکن یہ عقل اگر پہلے ان میں آ جائے تو کتنا اچھا ہوتا. اس کے علاوہ ایک بات نفسیات میں یہ مانی جاتی ہے کہ، اور یہ
میرے خیال سے خود عورتیں بھی اس کو مانیں گی اور آپ بھی اسے مانیں گے، وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے اور یہ ٹرائل اینڈ ٹیسٹڈ بھی ہے، یہ بات بالکل 100% سچی ہے کہ اگر عورت خود مسکرا کر راہ ہموار نہ کرے تو مرد کا مطلب مرد اتنا طاقتور نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کو جو وہ جھکا سکے. یعنی یہ جو کیسز ہوتے ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے ان میں عورتوں کا مطلب حصہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ جب نفسیات اس چیز کو مانتی ہے کہ جب تک عورت خود سخت ہے، کسی سے مسکرا کر بات نہیں کرتی یا وہ کسی کو مطلب بھاؤ ہی نہیں دیتی، ٹھیک ہے، تو یعنی مرد کے باپ میں بھی اتنا دم نہیں ہے کہ وہ زبردستی آ کر کسی عورت کو جو ہے وہ دھوکہ دے یا کچھ بھی مطلب XYZ کرے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یعنی اس بات میں تو عورتوں کو میں قصور دوں گا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اب کچھ چیزیں وہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ اس چیز میں کوئی پھنسا ہوا ہے اور وہ اس سے باہر نکلنا چاہتا ہے تو وہ کیسے نکل سکتا ہے، اس پہ ابھی بات کریں گے. اگر کوئی اس چیز میں پھنسا ہوا ہے تو وہ پہلے تو یہ کرے کہ کسی کو بتائے نہ، کسی کو بھی نہیں بتائے نہ، مطلب دوست کو ہے کسی کو بھی نہ بتائے کہ میرا اس کے ساتھ فلاں کے ساتھ چکر ہے، کیونکہ اگر بتاؤ گے تو بلیک میل کیے جاؤ گے، ورنہ آپ کو تانا بھی دیا جا سکتا ہے یا بلیک میل بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہاں تم مجھے اتنے پیسے دو ورنہ میں تمہاری وہ بات اس کو بتاؤں گی یا بتاؤں گا. تو بتاؤ تو کسی کو بھی نہیں. اس کے بعد ہر اس چیز کو ختم کر دو جو کہ آپ کے ناجائز تعلقات میں آپ کی مددگار ہے. جیسے کہ وہ ایک مشہور ہے نا کہ اب یار کی گلی، جب یار کو چھوڑ دیا تو یار کی گلی میں ہی نہیں جانا، کیونکہ گلی میں جائیں گے تو پھر یاد آئے گی. یہ ایک مذاق میں میں نے سنایا ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر فون نمبر سے بات چیت ہوتی ہے تو فون ہی بند کر دو، نمبر ہی ہٹا دو، اور یعنی ہر وہ ذریعہ ختم کر دو جس سے کہ آپ کی پھر بات ہو سکے. اس کے علاوہ لاسٹ میں خدا سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، جو مرنے کے بعد آپ سے ضرور حساب لے گا اس بات کا. اس کے بعد بات کریں گے کہ آخری بات کہہ سکتے ہیں کہ میاں اور بیوی جب ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو اولاد پر کیا اثر پڑتا ہے. دیکھیے اولاد پر یہ اثر پڑتا ہے کہ اولاد بھٹکے ہوئے راہی کی طرح بن جاتی ہے، کیونکہ جب میاں غلط چکروں میں جاتا ہے یا عورت غلط چکروں میں جاتی ہے تو اس کا پورا دھیان انہی چکروں میں ہوتا ہے، نہ وہ اپنے بچوں کو ٹائم دے پاتے ہیں. اس وجہ سے جو بچے بھٹکے ہوئے راہی بن جاتے ہیں، پھر بچوں کا تو مستقبل برباد ہوتا ہی ہے اور ان کا پورا خاندان برباد ہو جاتا ہے. آخر میں بات کریں گے حل کی طرف کہ ماں باپ بچیوں کی کیسی تربیت کریں جس سے کہ وہ آگے چل کر کامیاب بن سکیں. دوستو اگر 6 سے 10 سال کی عمر تک اگر آپ اپنے بچیوں کو یا بچوں کو تمیز سکھاتے ہیں کہ بیٹا اسکول میں ایسے بیٹھا کرو، کسی اجنبی سے اگر بات کرنی ہو تو ایسے کیا کرو، اگر گھر میں ہو تو ایسے رہا کرو، یعنی اگر یہ پوری A to Z تربیت اگر 6 سال سے لے کر 10 سال تک اگر بچوں کو دے دی جائے تو بچے ماشاءاللہ مطلب آپ کی جو ہے وہ ایسا سمجھے کہ آپ کے فرمان بردار بنیں گے اور بچوں کا احترام کریں، عزت کریں. جس طرح آپ کے بچوں کے اوپر حق ہیں اسی طرح بچوں کے آپ کے اوپر حق ہیں، تو ان کو فرینڈ بنے، اس کو کوئی دوسرا دیکھے ہی نہ جس سے کہ دوستی بنا سکے، وہ اپنی ماں اور باپ سے ہی جو ہے دوستی لگا لیں، ٹھیک ہے، ان سے ہی جو ہے وہ اپنے رشتے بنا لیں، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جو ہے، پر اس بات کو ذہن میں رکھنا 6 سے 10 سال کے درمیان اگر تربیت ہو گئی تو ہو گئی، اور آپ یہ سوچیں کہ ابھی تو میں لیپ ٹاپ چلاتا ہوں، ابھی تو میں موبائل چلاتا ہوں، ابھی تو دوستوں یاروں کے ساتھ گھوم لیتا ہوں، ابھی لڑکی چھوٹی ہے بعد میں دیکھیں گے. تو جب بعد میں دیکھو گے نا تب وقت نکل چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر بات جو ہے بگڑ چکی ہوتی ہے اور پھر کچھ ہو نہیں پاتا ہے. اسی لیے بچپن میں ہی بچوں کو اچھی تربیت دیں تاکہ آگے جا کر مسئلے نہ ہو سکیں. یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوئی دوستو. اس ویڈیو کا مقصد تھا آپ کے رشتوں کو بچانا اور آپ کو ایک دوسرے کے قریب کرنا اور آپ کو غلط چیزوں سے جو ہے وہ بچانا. اسی ویڈیو کا یہی مقصد تھا اور یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوئی. اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.